یار علی زریون جو ہے نا وہ اب کیوں کہلوانا چاہتے ہیں، کیا کہلوانا چاہتے ہیں مجھے؟ پہلے اس نے جناب زریون جان ایلیا کے بیٹے کا نام اپنا لیا، پھر میں نے سنا ہے کہ وہ کہا بھی کرتا تھا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، آج کل وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں بیٹا۔ تو دیکھیے یہ بال بڑھا کے سٹیج پہ حرکتیں کر کے، بہرحال شاعری اس کے نزدیک سے نہیں گزری۔ میں بالکل اس طرح کی رائے دیتا نہیں ہوں، لیکن دینی چاہیے رائے۔ فرت عباس شاہ وہ ایک ذہنی مریض ہے اور اس کو باقاعدہ علاج کی ضرورت ہے۔ اس میں اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کون شخص مشاعرے میں جائے گا کون نہیں، اس میں عباس طاہر صاحب کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے نام اپنی مرضی سے کاٹتے ہیں اور اپنی مرضی سے ڈالتے ہیں، اور صرف اپنے قریب کے لوگوں کو انہوں نے پروموٹ کرنے کے لیے ایک کام کیا کافی عرصہ۔ بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص، جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا۔ میرے نزدیک تہذیب کا یہ معیار ہے۔ مشاعرے کی ضرورت کے تحت وہ جو کچھ لکھتا ہے، میرا خیال میں وہ بھی سوچتا ہوگا کہ میں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر رہا ہوں۔ جو اس کا سٹیٹس ہے اسے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، خوش آمدید خواتین و حضرات۔ ہمارے ایک دوست حنان ہانی نے ایک شعر کہا کہ چراغ کتنے ضروری ہے یہ بتاؤ اسے، ہوا سے جھگڑو نہیں تو ہوا سے بات کرو۔ ہم نے ازرائے سخن سے پوڈ کاسٹ کا یہ سلسلہ بات کرنے کے لیے شروع کیا۔ وہ تمام موضوعات جن پہ فیس بک پہ کافی گرما گرمی دیکھنے کو ملتی ہے، وہ تمام باتیں جو روبرو نہ ہونے کے باعث سینے میں پلتی رہتی ہیں اور نفرتوں کا باعث بنتی ہیں، ہم انہیں گفتگو کے دائرے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ازرائے سخن کے تحت ہونے والے اس پوڈ کاسٹ کے پہلے سلسلے میں ہم نے جن شاعر کو مدعو کیا ہے، وہ نہ صرف ہمارے ایک سینئر، ہمارے اساتذہ کرام میں شمار ہونے والے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، بلکہ یہ وہ شاعر ہیں جن کے زیر سایہ ازرائے سخن کا یہ پودا ہم نے مل کر لگایا تھا۔ ہمارے پہلے مشاعرے کی صدارت انہوں نے کی تھی۔ مجھ جیسے کئی بے شمار ایسے نوجوان شعراء ہیں جنہوں نے انہیں دیکھ کر لکھنا شروع کیا، انہیں دیکھ کر یہ سمجھا کہ لفظ کیسے لکھے جاتے ہیں، مصرے کیسے باندھے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کی اس قسط میں موجود ہیں جناب عباس طاہر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں بالکل۔ اچھا سر، جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے اس پوڈ کاسٹ کے آغاز سے، اس میں ہم کچھ سوال رکھنا چاہ رہے ہیں جو شاید تھوڑے سے تلخ ہوں، تھوڑے سے ٹیڑھے ہوں، تھوڑے سے الٹے سیدھے ہوں، اور یہ بھی سر کی محبت ہے۔ ہم نے سر سے کہا کہ کچھ ہمارے پاس تلخ سوال ہے، تو انہوں نے ہمیں کھلی اجازت دے دی کہ جو تم لوگوں کے ذہن میں ہے آج پوچھ ڈالو، تاکہ یہ جھگڑا روز روز کا ختم ہو اور بات ایک دفعہ ہو جائے۔ سر، آپ کا جو شاعری کا زمانہ جس وقت پنپ رہا تھا، 80 کی دہائی کے جب شعر چل رہے تھے اور 90 کی دہائی میں، تب زمانہ بہت مختلف تھا۔ جب کتاب آتی تھی تو شاعر منظر عام پر آتا تھا، اب زمانہ بہت مختلف ہو گیا۔ اب کتاب سے پہلے فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، ٹک ٹاک پر بے شمار شاعر سامنے آ رہے ہیں۔ یہاں کافی سارے لوگوں کو جہاں موقع مل رہا ہے، وہاں بد تہذیبی، بدتمیزی، گالم گلوچ، ایک دوسرے کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں، یہ بہت زیادہ چل رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہم یہ گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، یا یہ کچھ بہتری کی طرف ہی چل رہا ہے جو بھی ہے؟ بہت شکریہ صہیب مغیرہ۔ بات یہ ہے کہ پہلے تو میں ازرائے سخن کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ زاہد بشیر نے اور ان کے دوستوں نے جس طرح مل کے اس پلیٹ فارم کو بنایا اور پھر پروموٹ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پلیٹ فارم بہت کم ہیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب بھی بلایا جاتا ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ گراوٹ کا شکار ہم ہو نہیں رہے، ہو چکے ہیں۔ صحیح۔ اب ہو چکے ہیں جو ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بزرگوں کا احترام جو ہے وہ نہیں رہا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ جب سامنے آتا ہے تو بزرگوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی نوجوان کو اس کے مصرے پر داد دینا اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، اور ہر دور میں ہوتے ہیں، یہ کوئی اب نہیں ہے۔ میں جب لاہور میں آیا 81 میں، تو اس زمانے میں کچھ ہمارے بزرگ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے، بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا کہ تمہارا کرافٹ بہت اچھا ہے۔ نہ میں اس بات سے آزردہ ہوا تھا، نہ میں ان کی تعریف سے خوش ہوا۔ صحیح۔
اصل میں سمجھداری سے چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. اگر ہم رک جائیں کسی جگہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نوجوان جو ہیں ان کی جہاں سوئی اڑ جاتی ہے وہ اڑے رہتے ہیں، وہ سے گزرتے نہیں ہیں. گزر جانا چاہیے. مثلا کہیں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ رکاوٹ ہے تو آپ سائڈ سے ہو کے گزر جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ اسے ہم ہٹائیں، وہ اپنی ساری صلاحیت جو ہے اسے ہٹانے میں ضائع کر دیتے ہیں. وہ چیز بھی نہیں ہٹتی اور وہ خود بھی آگے نہیں جاتے. یہ معاملہ جو ہے نا یہ کافی پیچیدہ ہو گیا ہے. اچھا سر، میں تھوڑا سا نا مزید اس کو باٹل نیک کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ بہت مدعے پہ بہت صاف صاف آئیں. یہ پوڈ کاسٹ آج کے بعد بھی، آج سے کئی سالوں بعد بھی دیکھی جا رہی ہوگی، اور آج سال 2023 مارچ کے اندر جو سب سے بڑی گہما گہمی ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے وہ فرحت عباس شاہ کی کچھ پوسٹس ہیں. انہوں نے اولاً یہ کہا کہ پہلے انہوں نے میر غالب کے بارے میں کچھ کہا، پھر اقبال کے بارے میں کچھ کہا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جان ایک بہت فضول شاعر ہے، بہت اوور ریٹڈ ہے، کسی کھاتے کے نہیں. حالانکہ وہ جب تک جان حیات تھے، ہم نے کلپس میں بھی دیکھا ہے ادھر ادھر ان کے جان صاحب کے ساتھ اچھے خوشگوار لمحات کی تصاویر بھی موجود ہیں، لیکن انہوں نے کھلم کھلا جان پر کافی سخت الفاظ میں تنقید کی، رد کیا باقاعدہ طور پر. اور پھر اس کے بعد وہ تمام لوگ جنہوں نے جان کا دفاع کرنے کی کوشش کی ان کو ٹھیک ٹھاک گالی گلوچ بھی کر دی، گالیاں وغیرہ بھی دے دی. اب فرحت عباس شاہ، میری جو اپنی ایک ناقص رائے ہے، فرحت عباس شاہ ہم لوگوں سے تھوڑے سینئر ہیں، ڈیفینیٹلی شاید آپ سے کچھ جونیئر ہوں، لیکن ہم لوگوں سے وہ سینئر ہیں. ہم نے ان کو سینئر کے روپ میں ہی دیکھا ہے، اور جب ہم ایک اپنے سینئر کو اس روپ میں فیس بک پہ جلوہ گر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم جیسوں کو تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی توجہ کھینچنے کی کوشش ہے یا واقعتاً ان کی ایک رائے ہے جسے وہ صرف فلوٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں شاید میں پہلی بار اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں، میں کرتا نہیں ہوں جی. ورنہ ان سے میں نے براہ راست گالیاں بھی کھائی ہوئی ہیں اور بہت سٹیٹس بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. اللہ ان کا بھلا کرے. ہمارے پاس دعائیں اور کچھ نہیں ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت کا انتخاب انہوں نے کیوں کیا یہ موضوعات چھیڑنے کے لیے. اچھا. صرف اپنے ایوارڈ سے توجہ ہٹانے کے لیے کہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے کہ یہ ٹھیک نہیں ملا. انہوں نے سب کو لگا دیا جان کے پیچھے، افتخار عارف کے پیچھے، ظفر اقبال کے پیچھے، جبکہ دیکھیں یہ تو موضوع ہے نہیں. صحیح. اب جتنے شعراء کے انہوں نے نام لیے ہیں ان کے بارے میں جتنے بھی ہلکے لفظ استعمال کریں تو کیا فرق پڑتا ہے. میں اگر آپ سے سوال کروں کہ جو ان کی اپروچ ہے ان سینئر کے بارے میں آپ متفق ہیں اس سے؟ کوئی بھی متفق نہیں ہے. لہٰذا میں یہی کہتا ہوں کہ مجھے ترس آتا ہے اس پہ. وہ ایک ذہنی مریض ہے اور اس کو باقاعدہ علاج کی ضرورت ہے، تو ہمیں الجھنا نہیں چاہیے ان سے. اچھا، مجھے بعض اوقات ایسا بھی لگتا ہے کہ جس شخص نے ایک دور میں شہرت دیکھی ہو اور پھر وہ سنبھالی نہ جائے اس سے، تو اس کے لیے وہ بڑی تکلیف دہ ہو جاتی ہے. اصل مسئلہ یہی ہے. آپ مجھے بلانے کی بجائے خود اظہار خیال کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا. دیکھیے شہرت جو ہوتی ہے نا اسے سسٹین کرنا بڑا مشکل کام ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں، ایک غزل آتی ہے کہ نئے کپڑے پہن کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے. گلی گلی یہ غزل سنی جا رہی ہے خلیل حیدر کی آواز میں. خلیل حیدر زندہ ہے، خلیل حیدر کہیں چلا نہیں گیا. اس کے بعد دوسری غزل نہیں ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے نا. بات یہ شاعری کی دنیا بھائی، یہ آپ کو ہر روز اٹھ کر اپنا ثبوت دینا پڑے گا، اور خصوصاً سوشل میڈیا نے تو یہ اور زیادہ آپ پہ شرط عائد کر دی ہے کہ آپ اپنے ہونے کا لمحہ بلمحہ ثبوت دیں. مثلا میں اپنا ایک تجربہ بیان کرتا ہوں کہ میں فرض کیا یہاں کچھ شعر سنا رہا ہوں آپ کو، آپ اسے ابھی سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. ہفتے بعد میں کہیں جا کے شعر سناؤں گا اور کہوں گا یہ تازہ شعر ہیں، تو کیا وہ تازہ مانیں گے اس کو؟ نہیں مانیں گے. تو بات یہ ہے کہ اب جو ہے یہ سلسلہ اور زیادہ سخت ہو گیا ہے کہ آپ کو لمحہ بلمحہ اپنے ہونے کا ثبوت دینا ہے.
نمبر 2 جو شہرت آپ کو ملی ہے اس کو آپ نے عزت میں بدلنا ہے. یہ مشکل کام ہے. شہرت اور عزت میں بہت فرق ہے. شہرت کسی چیز سے بھی مل جاتی ہے. آپ اس طرح کے 4-5 اسٹیٹس لگائیں پوری ادبی دنیا میں, بڑا شور و غوغا ہوگا کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا. ایک زمانے میں اس طرح کے کیریکٹر ہم نے بڑے دیکھے ہوئے ہیں. پارک ٹی ہاؤس میں بیٹھے ایک شاعر کو انہوں نے منصوبے کے تحت فوت کرنا ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ تو شاعر ہے ہی نہیں. وہ طے کر کے نکلتے تھے, اگلے دن وہ شاعر وہیں کھڑا ہوتا تھا, کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. بھائی افتخار عارف کو, ظفر اقبال کو, احمد مشتاق کو کیا فرق پڑنا ہے؟ فرق تو آپ کے اس پہ ذہنی حالت پہ لوگوں کو ترس آئے گا نا زیادہ سے زیادہ. بہرحال میں کچھ افسوس ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے. اچھا سر, کچھ جو سوال ہے نا وہ آپ کے بارے میں بھی ہیں, کیونکہ آپ نے اجازت دے دی ہے. ہاں بالکل, تو سوال کریں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم تک جو مختلف لوگوں سے گھومتی ہوئی باتیں آپ کے بارے میں پہنچی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے لا کے کہ ہم تک کیا کیا پہنچا ہے. بہت سارے لوگوں نے یہ الزام لگایا آپ پر کہ آپ اپنے ہم عصر یا اپنے جونیئر شعراء کی وہ چیزیں جو آپ کے پاس اصلاح کے لیے بھیجتے تھے وہ آپ خود سے انہی زمینوں کے اندر ظاہر ہے آپ. اچھا یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اب ظاہر ہے جب تابر صاحب اس میں شعر نکالتے ہیں تو بڑا شعر نکل جاتا ہے. زمین جو ہوتی ہے وہ کسی بچے کی ہوتی ہے, وہ اس کو بلیویبل بنانے کے لیے اس طرح بھی اس کو فریم کیا جاتا ہے. لیکن یہ بات ایک دو لوگوں نے کہی, ہم تک پہنچی. آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ چلیں یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ تک 1-2 لوگوں کی رائے پہنچی, ورنہ اکثریت کی یہی رائے ہے. اول تو بات یہ ہے کہ میں کسی جونیئر کی زمین میں لکھتا نہیں ہوں, ٹھیک ہے. زمین جو ہوتی ہے نا وہ اپنے عہد کی سینسیبلٹی کو شو کرتی ہے, ٹھیک ہے. میری سینسیبلٹی 80 کی دہائی سے ریلیٹڈ ہے. آج کے شاعر کی سینسیبلٹی آج کے وقت سے ریلیٹ کرتی ہے. میں اس کی زمین میں کیوں لکھوں گا, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن صاحب نے آپ سے کہا کہ اصلاح کے لیے وہ اپنا مسودہ لے کے آئے اور میں نے ان کی زمینوں میں لکھ لیا, انہیں کہیے کہ آپ پہلے اندھے تھے, کس کے پاس لے جا رہے ہیں آپ اصلاح کے لیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا. یہ باتیں جو ہے نا صرف ہوائی باتیں ہوتی ہیں. اور میں تو سچی بات ہے کہ بے شمار دنیا کی اصلاح کی ہے, لیکن میں کبھی نہیں کہتا کہ فلاں میرا شاگرد ہے, کبھی نہیں کہتا, کیونکہ یہ ایک مشاورت کا عمل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاعری میں یہ ضروری چیز ہے. ورنہ ہمارے ہاں تو اب ایسے ایسے سکرات بکرات پیدا ہو گئے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاعری جو ہے یہ کہ الہامی کام ہے, باقی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب وہ گلوکاری کی طرف جاتے ہیں تو کلاسیکل سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور شاعری کی طرف آتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی یہ سیکھنے والا کام نہیں, یہ منجی پیڑھی ٹھوکنے والا کام ہے, ہم کیوں سیکھیں. یہ ساری فرسٹریشن یہی اسی چیز کی ہے کہ نہیں سیکھے, مصرع کہنا نہیں آیا. 80 کتابیں ہوں یا 180 کتابیں ہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے کہ آپ نے مصرع لکھا, آپ کو آتا ہے مصرع لکھنا, نہیں آتا, کیونکہ اس کے پیچھے ایک پوری ریاضت ہوتی ہے, ایک پوری کلاسیکی روایت کھڑی ہوتی ہے. ایسے بیٹھے بیٹھے جو ہوتے ہیں نا لانگ جمپ نہیں لگتے, کہ پیچھے بھاگ کے آنا پڑتا ہے اور پھر لانگ جمپ لگتے ہیں. تو یہ فرسٹریشن جو ہوتی ہے نا یہ چلتی رہتی ہے. اب دیکھیے شروع میں ہر نوجوان کے پاس 2-4 غزلیں ہوتی ہیں, بغیر ایفرٹ کے وہ غزلیں ہو جاتی ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ بس ساری زندگی یہی کام ہوتا رہے گا, نہیں ہوتا ایسا. آگے جا کے آپ کو جو امکان آپ کو ودیت کیا گیا ہے اس کو سیکل کرنے کے لیے آپ کو ریاضت کرنی ہوتی ہے, آپ کو سیکھنا ہوتا ہے کہ شعر کہنا کیا ہے, شعر کا تلازمہ کیا ہے. مصرع جو ہے اس کی عروضی ترتیب تو آپ کو آتی ہے, صوتی ترتیب بھی آتی ہے کہ نہیں آتی, مصرع سیدھا کہنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. ان چیزوں پہ ہم توجہ کرتے نہیں ہیں اور مقام ڈھونڈنے ہم نکل پڑتے ہیں کہ ہمیں مقام نہیں ملا.
میں ویسے یہ والا جو غلط فہمی ہے یہ معاشرے میں عام لوگوں میں بہت زیادہ ہے, اور ایون ہم لوگوں کو بھی بہت سننے کو ملتی ہے کہ یہ تو عطا ہوتی ہے, یہ تو الہام ہوتا ہے, بس الہام ہو گیا اور رکھ دیا. حالانکہ اس پہ کافی محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ٹھاک نہیں, یہ بالکل آپ نے درست بات کی ہے, میرا خیال ہے کہ میں اس سے متفق ہوں. اچھا, جو اگلا ایک خطرناک سوال ہے اسی ڈومین کا, وہ بھی آپ کی ذات کے بارے میں ہے, آپ کی سر جتنا مرضی کریں آپ سوال, کوئی مسئلہ نہیں. آپ ان اولین لوگوں میں سے تھے جو مشاعروں کے لیے باہر بلائے گئے. آپ کا آنا جانا ہوا, ہندوستان آپ گئے, امریکہ گئے, پوری دنیا ماشاءاللہ آپ کو بلایا گیا, اور پھر اس کے بعد آپ کے توسط سے ہی آگے لوگوں کو بلایا گیا. اس بات کو بہت سارے لوگ غلط طرح سے پیش کرتے ہیں. اس میں اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کون شخص مشاعرے میں جائے گا کون نہیں. اس میں عباس تابر صاحب کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. وہ لوگوں کے نام اپنی مرضی سے کاٹتے ہیں اور اپنی مرضی سے ڈالتے ہیں, اور صرف اپنے قریب کے لوگوں کو انہوں نے پروموٹ کرنے کے لیے ایک کام کیا کافی عرصہ. تو اس پر آپ کا کیا مطلب ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا سے پہلے ضرور میری رائے پوچھی جاتی تھی, اچھا. لیکن اس وقت بھی میرا یہ اسٹیچر نہیں تھا کہ میرے کہنے پر ہی کسی کو بلا لیا جائے, ایسا نہیں تھا. صحیح. ٹھیک ہے نا. سوشل میڈیا آنے کے بعد میں آپ کو پوری دیانتداری سے کہتا ہوں, میں بہت لوگوں کے نام دیتا ہوں کہ آپ انہیں بلائیے. ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں, اچھا جی دیکھتے ہیں کہ بعد وہ جواب نہیں دیتے. ٹھیک ہے. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ آپ جواب نہیں دیتے, تو انہوں نے کہا ہم نے وہ یوٹیوب پہ سن لیا تھا. دیکھیے, میں آپ کو ایک عرض کروں کہ پہلے ہمارے دور میں معاملہ الگ تھا, اب معاملہ الگ ہے. ہمارے دور میں کہیں پہنچنے کے لیے ہمیں بہت پاپڑ بیلنے پڑتے تھے. مثلا میں نے غزل کہی ہے, میں نے قاسمی صاحب کو دی جا کے یہ فنون میں چھاپ دیجیے. مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ غزل چھپے گی یا نہیں چھپے گی, ان کو پسند آئے گی یا نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. 3 مہینے انتظار کیے, اس کے بعد غزل آتی تھی, ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ غزل چھپ گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں جہاں بھی پہنچا ہوں, سچی بات یہ ہے کہ میں فنون کی وجہ سے پہنچا ہوں. اس زمانے کا یہ میڈیم تھا لوگوں تک پہنچنے کا. ٹھیک ہے. اچھا, فرسٹ ٹائم مجھے 1997 میں دبئی میں بلایا گیا, تو وہاں بھی اس سبب جو تھا وہ فنون تھا. سلیم جعفری نے بلایا, وہ پھر ریکارڈ کرتے تھے مشاعرہ. انہوں نے المنصور ایک کمپنی تھی, وہ بڑے کیسٹ ہوتے تھے, اس میں وہ مشاعرہ پوری دنیا میں پھیلاتے تھے. امریکہ میں وہ کیسٹ پہنچا اور پھر انہوں نے مجھے بلایا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم تو اس طرح پہنچے ہیں, اب تو بھائی یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. صحیح. ابھی آپ غزل لکھیں, ابھی آپ سٹیٹس لگائیں, پوری دنیا میں پہنچ گئے غزل. اگر پھر کوئی نہیں بلاتا تو کیا باز تابش کٹواتا ہے نا. مطلب اس پہ بات سیدھی سی بات ہے بھائی. اگر اب بھی آپ کو کوئی نہیں بلاتا تو آپ کچھ کریں, کچھ یعنی اپنے شعر پہ غور کریں کہ بھئی آپ کا شعر جو ہے وہ جیسے احمد رائی نے کہا کہ ایسی پہنچ کے بھی کتے نہ پہنچے, کہ آپ کی غزل تو پہنچ گئی لیکن آپ نہیں پہنچ پا رہے, تو بھائی آپ کی شاعری کا مسئلہ ہے, یہ باز تابش کا نہیں ہے قصور. خواہ ایک آپ کو غریب آدمی ملا ہوا ہے جو بھی ادھر سے آتا ہے وہ پنچ مارتا ہے. وہ ٹھیک ہے یار, میں جواب نہیں دیتا, لیکن میں ساری چیزیں میں سنتا ہوں, مجھے محسوس بھی ہوتی ہیں. میں اللہ جانتا ہے میں نے آج تک کسی کا نام نہیں کٹوایا. میں حلفاً کہتا ہوں, میرے کہنے پہ ضرور کچھ نام لکھے گئے ہوں گے, لیکن ہمیشہ جو ہوتا ہے میں نہیں کوئی کر بھی نہیں سکتے. بلکہ ایک زمانہ تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ زلزلہ آیا کشمیر والا, اے ٹی وی نے ایک مشاعرہ کیا, ایک پروڈیوسر ہیں, شاعر بھی ہیں, حیات ہیں اس وقت. انہوں نے مجھے کال کی کہ مشاعرہ ہے زلزلے کے حوالے سے, تو آپ نے آنا ہے. تو میں نے کہا یار 3-4 دوست ہیں میرے, انہیں بھی بلا لو.
تو وہ کہنے لگا کہ تو آنا ہے کہ نہیں آنا. یعنی ہم نے تو یہ بھی سنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ پھر اسے وہ بلانے پڑے, وہ دوست جو ہیں ان کو بلانا پڑا اسے, اور وہ آج تک اس بات پہ ناراض ہیں کہ اس نے بائی پاس کیا. تو سٹرگل میں نے ہمیشہ کیا ہے, لوگوں کو آگے لانے کے لیے کیا ہے, لیکن لوگ نہ چلیں تو میں کیا کر سکتا ہوں. میں مطلب ہمارا دوست ہے اکرام عارفی, کیا میں اسے کراچی نہیں لے گیا؟ کیوں نہیں بلایا کراچی والوں نے دوبارہ؟ یہ تو اس سے پوچھے نا کہ کیوں نہیں بلایا گیا اسے, ٹھیک ہے نا. ہاں, پھر وہ اگر انٹرویو میں کہے جی میری زندگی 25 سال برباد کر دی عباس تابش نے, تو افسوس تو ہوتا ہے نا اس بات پہ. کیا یہ جو اور جتنے نام آپ تک موجود ہوں گے سب کو میں لیے پھراؤں, لیکن چلنا ان کا کام ہے. پرچی پہ ایک آدھ مشاعرہ ہو جاتا ہے نا, نیکسٹ ٹائم تو انہوں نے بلانا ہے, وہ بلائیں یا نہ بلائیں. ایک دفعہ دیکھیے, اب میں تہذیب کی مثال دیتا ہوں. تہذیب حافی میں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ دوستوں کو پروموٹ کرتا ہے. انداز بیاں اور میں نے دیکھا اس کے سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. اگر نیکسٹ ٹائم انداز بیاں والے نہ بلائیں تو کیا وہ دوست جو ہیں وہ تہذیب سے لڑ پڑیں گے, تو ہمیں پروموٹ نہیں کرتا؟ ایک دفعہ کسی کو کسی سٹیج پہ لا کے کھڑا کیا جا سکتا ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا. جن کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جناب بس وہ ہمیں کاٹا جا رہا ہے, بھئی اللہ کے بندے کوئی نہیں کاٹ سکتا. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اگر نام کاٹے جا سکتے ہوتے, راستہ روکا جا سکتا ہوتا تو میرا راستہ روک لیتے. وہ بڑے لوگ تھے روکنے والے, نہیں روک سکے کسی کا. بھئی شیر توانا کی بات بھی میں نہیں کرتا, کسی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ہمارا مجموعی قومی مزاج یہ ہے کہ ہم اپنی ناکامی کی وجہ نہیں ڈھونڈتے, ہم اسے جسٹیفائی کرتے ہیں. میں ناکام ہو گیا نا, میں کہوں گا یار شعیب مغیرہ یا زاہد بشیر نے کوئی سازش کی ہے, میں نہیں جا سکا وہاں. یار اس طرح نہیں ہوتا. پھر میں ایک اور بات, یہ سوال آپ پتہ نہیں کریں یا نہ کریں, میں بتاؤں آپ کو. اچھا فیس بک میں سارا دیکھتا ہوں, کمنٹس میں نہیں پڑھتا. آج کل جو کمنٹس کا معیار ہے وہ میں نہیں پڑھتا, آپ لوگ پڑھ لیتے ہوں کہ میں نہیں پڑھتا, لیکن سٹیٹس میں پڑھ لیتا ہوں کہ جناب یہ فلاں صاحب نے یہ سٹیٹس لگایا ہے. سارے لوگ جو ہے نا مشاعرے کو گالی دیتے ہیں. اس میں ہمارے آس پاس کے میرے ہم عمر ہم عصر اس میں زیادہ ہیں, مشاعرے کو گالی دیں گے, یہ مشاعرے باز شاعر, یہ شہرت کے پیچھے بھاگنے والے شاعر, یہ فلاں شاعر, یہ شاعر, وہ شاعر. اللہ جانتا ہے میں جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں نا, 2 گز کے ان کے ان باکس, ان کے میسج آئے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں بلاتے آپ مشاعرے میں, عباس تابش کو بلاتے. اور ان کے سٹیٹس پڑھیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم مشاعرے پہ لعنت بھیجتے ہیں. اور یار اس منافقت کو تو چھوڑو, اپنی ناکامی اور نفرت کے ملبے کے نیچے اگر دیکھا جائے نا ان کے, تو نیچے مشاعرہ خواہش سے سک رہی ہوتی ہے. بھئی کھل کے کہو نا کہ یار ہمیں مسئلہ ہمارا مشاعرہ ہے, مشاعرے کے لیے آپ لڑو, لوگوں سے کہو بھی ہاں بھی مشاعرے میں ہمیں نہیں بلایا جاتا. اچھا ویسے سر ایک مشاعرے میں کوئی خاص پیسے بھی نہیں ملتے, عام طور پہ تھوڑے بہت ہی پیسے ہوتے ہیں نا, کوئی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایک مشاعرہ پڑھنے سے آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی رونما ہو جائے. ایک مشاعرہ ہی ہے نا, کیا اس کے پیچھے اتنی بھوک کیوں ہے؟ یہ تو ان سے پوچھا جائے جن کا مسئلہ ہے. اچھا ویسے آپ کو لگتا ہے کہ جو مشاعرے کی شاعری اور دوسری شاعری کے درمیان ایک ڈیوائڈ عام طور پہ کھینچا جا رہا ہوتا ہے اور کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ مشاعرے کا شعر ہے اور یہ اچھا شعر ہے, کیا ان میں کوئی فرق ہے؟ نہیں, اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے بہت سے شعر مشاعرے میں ایسے پڑھے جاتے ہیں جو کتاب میں بھی اگر موجود ہوں تو وہاں بھی لطف دیتے ہیں, اور بہت سے شعر کتاب میں ایسے ہوتے ہیں
جو کتاب میں بھی نکمے ہوتے ہیں اور مشاعرے میں بھی نکمے ہوتے ہیں، اس کوئی خاص بات نہیں ہے. لیکن مشاعرہ جو ہے اب چونکہ تھوڑا سا پہلے ہمیں گلا تھا انڈین شعراء سے، اب وہ پرفارمنگ آرٹ ہمارے ہاں بھی پیدا ہو گیا ہے. چلو پڑھنے کی حد تک آپ کریں، لیکن جو حلیہ مطلب بنا کے اور ایک درویشی اوڑھ کے اور پتہ نہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اس نے بہت صورتحال کو خراب کیا ہے، بہت خراب کیا ہے. اچھا سر، جو ابھی ویسے آپ نے میرے کافی سارے سوالوں کے گفتگو کے دوران بڑے سارے جوابات آپ نے دے دیے. جیسے میں آپ سے واقعتاً پوچھنا چاہ رہا تھا، میرے لیے جو آپ کی شاعری تھی وہ ایک بہت بڑی انسپریشن تھی. آپ کی غزلوں سے میں نے بڑی دیر مطلب وہ سر پہ سوار رہتی تھی اور میں پڑھتا رہتا تھا. آپ کی غزل کو میں ایک طرف پیمانہ رکھتا رہا ہوں ایک مدت تک کہ یہ اچھی غزل ہوتی ہے. اب جو نئی غزل آ رہی ہے، جو نئے لوگ لکھ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جس طرح سے مجدم خان لکھ رہا ہے، جس طرح سے تہذیب حافظ لکھ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، اس کے اندر بعض اوقات اتنی جدت آپ کو نظر آتی ہے، اتنے نئے لفظ نظر آتے ہیں، اتنی نئی چیزیں نظر آتی ہیں جو بعض اوقات بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ مماثلت نہیں رکھتی ہماری اردو شاعری کی روایت کے ساتھ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نئے زمانے کی ضرورت ہے اس طرح کے شعر کہنا، اس طرح کی نئی باتیں کرنا، یا ارتقاء کا چلن ہی یہ ہے، یا یہ نہیں ہونا چاہیے؟ اصل میں یہ ایک بڑی سنجیدہ بحث آپ نے چھیڑ دی ہے. دیکھیے جہاں تک تہذیب کا تعلق ہے نا، تہذیب کو میں اور طرح دیکھتا ہوں. بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص، جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا. میرے نزدیک تہذیب کا یہ معیار ہے. ٹھیک ہے، مشاعرے کی ضرورت کے تحت وہ جو کچھ لکھتا ہے، میرا خیال میں وہ بھی سوچتا ہوگا کہ میں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر رہا ہوں. صحیح. اور جو اس کا سٹیٹس ہے اسے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. یہ میرا ایک مشورہ بھی ہے، میری ایک رائے بھی ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ تہذیب حافظ کی شاعری میں، ابتدائی دنوں کی شاعری میں اور اب کی شاعری میں ایک فرق آیا ہے؟ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ ہر مشاعرے والے شاعر کی شاعری میں فرق آتا ہے. میں خود فیل کرتا ہوں کہ میں اتنا سہل نہیں ہوتا تھا جتنا وقت کے ساتھ ساتھ میں ہوتا گیا. ٹھیک ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ سال میں جتنی بھی غزلیں کہوں، میں اپنے ذہن سے مشاعرہ نکال کے شاعری کرتا ہوں. اس میں 8-10 غزلیں ایسی ہو جاتی ہیں جو مشاعرے میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. صحیح. ادروائز میں اس کی کوئی پابندی نہیں کرتا کہ یہ میری غزل کا کہ قاری کتنے ہوں گے، کیا ہوگا، یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. صحیح. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مثلاً شروع کے زمانے میں 80 میں بڑے مشہور شعراء جو اب بھی جن کا نام لے رہے تھے، ان کے آنے سے چھتیں اڑ جایا کرتی تھیں. اچھا. اب چھتیں تو اب بھی وہی ہیں. تو مشاعرہ جو ہے نا، مشاعرہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پل صراط کی چیز ہے. اس سے گزرنا جو ہے نا، یہ آسان کام نہیں. اچھا، ایک تو اس حوالے سے کہ ہمارے شاعر جو ہیں وہ کمپرومائز کرتے چلے جاتے ہیں. ایون مجھے علی زریون کے ہاں بھی یہ مسئلہ نظر آتا ہے. یار علی زریون جو ہے نا، وہ اب کیوں کہلوانا چاہتے ہیں، کیا کہلوانا چاہتے ہیں مجھ سے؟ نہیں مطلب ان کی بہت ساری غزلیں جو تھیں، جب اولا میں نے انہیں پڑھنا شروع کیا تھا یا ان کی چیزیں مجھ تک پہنچی تھی، تو بیچ میں بہت اچھی اچھی غزلیں تھیں، بہت اچھی اچھی. اب وہ بالکل مشاعرے کی طرف. پتہ نہیں آپ نے سنی ہوگی، میں نے نہیں سنی کوئی بھی. میں نے ہمیشہ سے یہی دیکھا ہے. پہلے اس نے جناب زریون جان ایلیا کے بیٹے کا نام اپنا لیا. پھر میں نے سنا ہے کہ وہ کہا بھی کرتا تھا کہ میں ان کا بیٹا ہوں. آج کل وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں بیٹا. تو دیکھیے یہ بال بڑھا کے، یہ مطلب سٹیج پہ حرکتیں کر کے، ٹھیک ہے لوگ انجوائے کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ مشاعرے کا جو قاری ہے نا، سامع جو ہے، وہ بیک وقت اچھا سامع بھی ہے اور بیک وقت تماش بین بھی ہے. وہ ہر بندے کے مطابق ڈھل جاتا ہے. اسے پتہ ہے کہ اب یہاں تماشا لگنے لگا ہے تو ہم اس طرح وہ کریں گے.
تو بس ٹھیک ہے یار، اس طرح کے لوگ جو ہیں نا ہم نے ہر دور میں دیکھے ہیں، یہ بھی ایک ہے، بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے. بہرحال شاعری اس کے نزدیک سے نہیں گزری. میں بالکل اس طرح کی رائے دیتا نہیں ہوں، لیکن دینی چاہیے رائے. صحیح. اچھا طاہر صاحب، ابھی ایک سوال جو خالصتاً میری ڈومین کا ہے. ابھی غزل میں بہت کام ہو رہا ہے، بہت لوگ غزل کہہ رہے ہیں، نئی غزل کہہ رہے ہیں. نظم میں معدود چند ایک دو لوگ ہی ہیں جو نظم کہتے ہیں، بہت کم ہے نظم کی طرف رجحان. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے مشاعرہ ہے، کیونکہ مشاعرے میں 2 لائنوں کی جو شعر ہے وہ اپنی جگہ بنا جاتا ہے. ٹک ٹاک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر 30 سیکنڈ میں 2 شعر اپنی جگہ بنا جاتے ہیں. ایک نظم کے لیے وہاں پہ جگہ بنانا مشکل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نظم پہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جگہ بنانا ضروری ہے. بالکل بھی نہیں. میں اس دن بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ مشاعرے میں نظم کو امجد اسلام امجد نے پاپولرائز کیا. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد وقفے سے لوگوں کی نظمیں مشاعرے کا حصہ بنتی رہیں. صحیح. آپ سامنے بیٹھے ہیں اس لیے نہیں میں بات کر رہا. آپ کی نظم میں وہ ایک لیریکل کوالٹی ہے، وہ ایک فلو ہے جو مشاعرے کا قاری اس کے ساتھ چل سکتا ہے. صحیح. اور میں نے سنی بھی ہیں کچھ مشاعروں میں بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پہ کام کریں تو بڑی گنجائش ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، کچھ جو ہے ہمارے پاس جو محفلوں کی جگہیں ہوا کرتی تھی ماضی میں، ابھی بھی ہیں. پارٹی ہاؤس میں ایک پوری ترتیب ہمیشہ سے رہی ہے، ابھی بھی چل رہی ہے. انجمن ترقی ادب کی الگ سے ایک محفلیں چل رہی ہیں، پھر مختلف یونیورسٹیز میں بھی محفلیں ہیں. میرا اپنا جو ذاتی تجربہ رہا ہے نا، ان محفلوں میں جانے کے بعد میں کبھی بھی کسی اچھی وائب کے ساتھ پتہ نہیں کیوں نہیں واپس آ سکا. ہو سکتا ہے کہ میں شاید کمپیٹیبل نہ ہو پایا ہوں، لیکن مجھے وہاں پہ ایک بہت نگیٹو انرجی محسوس ہوتی ہے، اور میں بہت بھاگتا ہوں نگیٹو انرجی سے. کامنٹس بھی الٹا سیدھا پڑھ لوں تو میں کوشش کرتا ہوں بند کر دوں، تھوڑی دیر ذہن کو پرسکون رکھوں. شعر جیسی چیز، شاعری جیسا معاملہ جو اتنا نازک ہے، اتنا لطیف ہے، اور سب سے زیادہ پولیٹکس، سب سے زیادہ نیک پولنگ، سب سے زیادہ نیگیٹو وائب، یہ ہماری ہی سرکلز میں کیوں ہے؟ شعیب مغیرہ یہ ہر دور میں رہی ہے، یہ کوئی اس دور کی بات نہیں ہے. اچھا. آپ میر و سودا کے دور میں چلے جائیں، مصفی اور انشا کی جو چپکلش تھی، ایک دوسرے کے خلاف ان کے شاگرد جلوس بھی نکالتے تھے. اچھا. ابھی تو یہ نوبت یہاں نہیں آئی. وہ دور نہیں ہے جو حالات چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی دیکھ لیں گے، اگر ایسا بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، میری آپ سے پہلے تو جب بات ہوئی تھی نا، آپ کے ویسے بھی لب و لہجے میں ایک خاص طرح کا سکون ہے، اور آپ اس دن بھی میں کافی پریشانی میں آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے کہا تھا خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوتا، یہ ایسی بس ایک گرد اڑتی ہے اور گرد جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. یہ گرد بیٹھ جائے تو معلوم کر سکوں، آنکھیں نہیں رہیں کہ تماشا نہیں رہا. تو یہ گرد اڑانے والے آتے ہیں، 2-4 دن ان پہ بات ہوتی ہے اور پھر وہ چلے جاتے ہیں. کیوں پریشان ہونا آپ نے؟ بھئی ایک گاڑی گزر رہی ہے گرد اڑاتی ہوئی، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم بالکل تھوڑے سے سائڈ پہ ہو جاؤ یار، اسے اڑنے دو گرد کو، جانے دو گرد کو. نہیں، یہ مجھے آپ کا ویسے جو بالکل پرسکون اور متحمل جو ٹیمپرامنٹ ہے نا، مجھے بڑا پسند ہے. سر اس کے بغیر آپ نہیں سروائیو کر سکتے. میں الحمدللہ 40 سال سے، تقریباً 40 سال مجھے ہو گئے ہیں، جسے آپ مشاعرہ کہتے ہیں، میں اس کے سٹیج پہ 40 سال سے موجود ہوں. یہ میں کو اب نہیں آیا، 30 سال تو مجھے امریکہ جاتے ہوئے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ان چیزوں کے پیچھے اگر میں پڑ جاؤں نا کہ یہ فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو بلکہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی آپ تو چوری کرتے ہیں. میں نے کہا یار چور شاعر بھی اگر تو مانتا ہے، شاعر تو مانتا ہے نا مجھے. کہتا ہاں. میں نے کہا میری بات سن. کہتا کیا؟ میں نے کہا میں تو شاعر ہی نہیں ہوں، میں تو نہیں مانتا اپنے آپ کو شاعر، اور اسی سٹرگل میں لگا ہوا ہوں کہ میں شاعر بن جاؤں. تو کسی اور چکر میں ہے، میں کسی اور چکر میں. باقی بات ہے وہ میں کئی بار بتا چکا ہوں. سمینہ راجہ اللہ غریق رحمت کرے، بہت اچھی شاعرہ تھی. انہیں بھی ایک پبلشر نماز شاعر تھے، انہوں نے بہکا دیا ایک زمانے میں، انہوں نے بھی سٹیٹس لگائے تھے.
بعض تابش نے زمینیں اٹھا لی ہیں، بعض تابش نے یہ کر لیا وہ کر لیا۔ ایک جگہ مل گئی مجھے، میں نے کہا محترمہ آپ بہت اچھی شاعر ہیں۔ کہنے لگی میں آپ کو شاعر تھوڑی مان لوں گی۔ میں نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے ماننے کی، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ پھر کہنے لگی میرے بارے میں آپ لکھ دیں گے یہ؟ میں نے کہا چور سے اگر لکھوا کے آپ کو سند ملتی ہے تو میں حاضر۔ یار کیا بات ہے۔ پھر میں نے کہا بات اور سنیے، آپ بہت اچھی شاعرہ ہیں، آپ کے پاس سونا ہے، میرے پاس مٹی ہے، میری مٹی اللہ سونے کے بھاؤ بیچتا ہے، آپ کا سونا مٹی کے بھاؤ نہیں بکتا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ واہ واہ واہ، کیا اس کے بعد وہ کانپنا شروع ہو گیا، اس کے بعد نہیں لکھا اس نے کچھ۔ یہ لوگ جو ہے نا، ان کی لڑائی اللہ سے بنتی ہے یا اپنے آپ سے بنتی ہے۔ جو مجھ سے لڑنا چاہتے ہیں، بھائی میں تو لڑنے کے لیے ہوں نہیں، رنگ میں تو موجود نہیں ہوں۔ آپ ہوا میں مکے چلا رہے ہیں، چلاتے رہیں، اسٹیٹس لگاتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح، شعر کہنے چاہیے یار، شعر کہو۔ صحیح، دنیا کو آپ اپنی شاعری سے منوائیں یا اسٹیٹس سے منوائیں گے جو اس پہ فیس بک پہ لگا رہے ہیں آپ؟ کیا بات ہے۔ اب دیکھیے پھر بات آ گئی فرت شاہ کی۔ فرت شاہ کا یار یہ اسٹیٹس نہ لگاتا تو میرے خیال میں آپ سوال بھی نہ کرتے اور میں جواب بھی نہ دیتا، ہم ڈسکس ہی نہ کر رہے نہ کر رہے ہوتے۔ تو کیا یہ اس کے لیے شرمناک مقام نہیں ہے کہ اس کی شاعری پہ بات نہیں ہو رہی؟ اسے سوچنا چاہیے کہ بھئی 80 کتابیں لکھ کے، 80 ہیں یا کتنی ہیں مجھے نہیں معلوم، جتنی بھی ہوں گی، کتنے شعر ہیں یار جو لوگوں کو یاد ہیں یا لوگوں تک پہنچے ہیں۔ یہ جو 1997 والے مشاعرے کا آپ حوالہ دے رہے تھے دبئی جی، والا، یہ وہی مشاعرہ تھا جس میں فرت عباس شاہ؟ نہیں یہ نہیں تھے اس میں، یہ اس میں نہیں تھے؟ یہ تو بہت بعد کی چیز ہے۔ اچھا، نہیں اچھا سر، بطور ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک نئے تخلیق کار کی حیثیت سے، جس وقت ہم لوگ بھی، ایون باقی بھی جو ہمارے نوجوان شعراء ہیں ان سے جب بات ہوتی ہے، جب ہم لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہم لوگوں کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے، ظاہر ہے ہماری اسٹرگل کا زمانہ ہے، ہم کریں گے، سیکھیں گے آہستہ آہستہ۔ شعر لکھتے وقت عموماً چونکہ شعر کا سفر الٹا شروع ہوتا ہے، ردیف آئی ہوتی ہے، آپ پہ قافیہ پہلے کھلتا ہے، پھر قافیہ اپنے ساتھ کچھ امکانات کھولتا ہے، پھر آپ مصرع اولیٰ اس کے حساب سے باندھتے ہیں تو کوئی منظرنامہ بننا شروع ہوتا ہے۔ ہمارے کچھ سینئر حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوتا شعر، یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی، میں نے اس کو ایز اٹ از جیسا میں سمجھا میں نے کہہ دیا کہ یار قافیہ ہے نا، سب سے پہلے تو وہ کہتے نہیں یہ قافیہ آ رہا ہی ہے، شعر وہی ہوگا جس میں آپ پہلے اولیٰ ٹھیک بنائیں گے پھر نیچے۔ مجھے سمجھ بھی نہیں آئی ان کی بات، میں آپ کا شعر کہنے کا پروسیس سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے مصرع ثانی کہنا چاہیے۔ مصرع ثانی پہلے کہنا چاہیے۔ مصرع ثانی جو ہے اس میں بھی دیکھنا یہ چاہیے، مثلاً میں یہ کئی انٹرویوز میں یہ بات کر چکا ہوں، ایک زمین آپ کے سامنے آتی ہے، پلٹ نہیں سکتا، پلٹ قافیہ ہے، نہیں سکتا ردیف ہے، آپ 20 لوگوں کو دیں تو وہ ایک مصرع لکھیں گے، جانے والا پلٹ نہیں سکتا۔ یہ وہ سوچ ہے جو اجتماعی سوچ ہے، ہم جو بھی پہلا مصرع لکھیں گے یہی لکھیں گے۔ ہمارے ہاں کئی لڑائیاں جو ہوتی ہیں نا کہ وہ کہتا ہے جی میرا مصرع چوری ہو گیا جی، وہ اجتماعی مصرع۔ ہاں، مثلاً یہاں میں نے پاک ٹی ہاؤس میں ایک دفعہ لڑائی دیکھی، ایک صاحب کی غزل تھی، دور جانا چاہتا ہوں، چھوٹی بہر میں تھی، اچھا میں خود سے دور جانا چاہتا ہوں یا میں تجھ سے دور جانا چاہتا ہوں، میں کتنا دور جانا چاہتا ہوں، ایک لفظ ہی لگانا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کسی نے خود سے لکھ دیا کہ میں خود سے دور جانا، کہ میرا مصرع چوری ہو گیا۔ بھائی یہ مصرع آپ کا بھی نہیں ہے، اس نے کہاں سے چوری کرنا ہے؟ یہ تو سامنے کا خیال ہے جو سب کے پاس ہوتا ہے۔ ایک نکھت شاعر جو ہے وہ بھی یہ لکھے گا، آپ بھی لکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لکھتے رہیے۔ بات یہ ہے کہ مصرع ثانی کو پہلے آپ فائنلائز کریں کہ یہ مصرع جو ہے کس طرح ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک؟ اس کے بعد پھر آپ لگائیں مصرع اولیٰ۔ اچھا مصرع اولیٰ جو ہے اس میں بھی بعض اوقات شعر ڈھلا ڈھلایا آ جاتا ہے، بعض اوقات آپ پوری رات بیٹھے رہتے ہیں آپ سے مصرع نہیں لگتا، ایک ریاضت کا عمل ہے نا۔ تو یہ ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پراسرار سا عمل ہے، میں تو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں ابھی تک۔ بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ کبھی مصرع اترتے ہیں، کبھی غزلیں اترتی ہیں، کبھی مصرع نہیں ہوتا، تو یہ چیز چلتی رہتی ہے۔
اچھا طاہر صاحب، ہمارے پاس ابھی جتنے شاعر ہیں، جتنی ایک کمیونٹی بنی ہوئی ہے، اس میں خواتین کی شرح بہت کم ہے، مرد حضرات زیادہ ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو، خواتین لکھنے والی تو بہت ہیں، لیکن جو ماحول بنا دیا گیا ہے اس میں میرے خیال میں کسی خاتون کا منظر پہ آنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے. صحیح. کیونکہ خاتون نے اپنی اقدار، اپنی خاندانی روایات اور ایک تہذیب کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے. صحیح. میرا خیال میں اس وقت تو تہذیب کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، کچھ نہیں ہے. جو بھی شاعرہ آئے گی یہی کہا جائے گا کہ اگر ہمارے ساتھ یہ ہمارے گروپ میں شامل ہے تو شاعرہ ہے، نہیں ہے تو یہ لکھواتی ہے. تو یہ بات یہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. ہر دوسری شاعرہ کے بارے میں بات سر ہوتی ہے. یہ ایسے بس غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اچھا سر، ایک چھوٹا سا دلچسپ سا راؤنڈ ہم کھیلنے لگے. ہاں. میں آپ کو ایک شاعر کا نام دوں گا، آپ نے ایک لائن بولنی، جو آپ کے ذہن میں پہلی تھاٹ آیا وہ بول دیجیے. ندیم بابا. کمزور شاعر اور جعلی صوفی. اچھا جی، اب اگلے شاعر پہ چلتے ہیں. منصور آفاق. منصور آفاق نے تجربے کیے ہیں اور وہ تجربے کرتے رہیں گے. ظفر اقبال صاحب. ظفر اقبال احساس شاعر ہے. صحیح. شاہین عباس صاحب. بہت اچھے غزل کو، بہت اچھے. ادریس بابر صاحب. ادریس بابر بھی غزل کے بہت اچھے شاعر ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ انہیں اشرا پسند ہے، مجھے ان کی غزل پسند ہے. اچھا، یہ زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے. اظہر فراق صاحب. اظہر فراق بھی اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے. علی زریون. علی زریون بہت کمزور شخصیت کا مالک ہے، اور شاعر میں نہیں ماننے کو تیار اسے. ایک بس ایک ڈرامہ ہے، بلکہ میں جب یہ سنتا ہوں کہ کسی مشاعرے میں اس کا نام نہ ہو تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ فون کرواتا ہے اور کیسے کرتا ہے. میرے جیسا بندہ تو غیرت سے مر جائے. ٹھیک ہے. مجدم خان. مجدم خان جو ہے نا، وہ میرا خیال میں دیکھیے، شاعری جو ہوتی ہے نا، خصوصاً غزل، اس کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، وہ ریڈ لائن کراس کرتا ہے. غزل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا کہنا ہے، غزل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کیا نہیں کہنا. اب میں کسی کو گالی دیتا ہوں یا کوئی گالی دیتا ہے، وہ اسے منظوم کر دے تو کیا آپ اسے شعر کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. سخت سے سخت بات بھی غزل میں کی جا سکتی ہے. میں اگر ایک بات چھپانی ہے، سر میں کہتا ہوں کہ ایسی ایسی باتیں ہیں جو ہم ان کی تشریح کریں تو شاید نہ بیان کر سکیں. نہ ہم سمجھے نہ تم آئے کہیں سے، پسینہ پونچھیے اپنی جبیں سے. یہ شعر ہے بھائی، اور ایسی بات ہے جو ہم کھول کے بیان نہیں کر سکتے. بات کی نہیں ہوتی کہ جی آپ نے کیا کہا ہے، نہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کیسے کہا ہے اور کتنا کہا ہے، یہ بات ہے. اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا، اس وقت چونکانے کا عمل بہت زیادہ ہے. ہم ایسا شعر کہتے ہیں کہ لوگ چونک جائیں. چونکانے والی شاعری کی عمر تھوڑی ہوتی ہے. ایک دفعہ ہی چونک سکتے ہیں نا، بس بار بار تو نہیں چونکیں. نہیں چونک سکتے. کوئی غزل گو، اچھا غزل گو، اگر زندگی میں 10-20 نئے لفظ پورے رچاؤ کے ساتھ، پوری جسٹیفیکیشن کے ساتھ غزل کا حصہ بنا لے تو وہ بڑا غزل گو ہے. یہ تو ہمارے لوگ جو ہیں تو وہ تو لغت اٹھا کے پوری رکھ دیتے ہیں غزل میں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ جو مرضی رکھ لیں. صحیح. اختر عثمان. اختر عثمان ایک روایتی شاعر ہے، لیکن جتنا وہ پڑھا لکھا ہے وہ روایت سے باہر نہیں نکلا. اس کے ہاں تازگی نہیں ہے. آپ غزل پڑھ کے بڑی ٹھکی ہوئی غزل، بڑی سب کچھ چاروں کونے ٹھیک ہوں گے، لیکن ایک فریشنس جو ہوتی ہے نا شعر کی، وہ اختر عثمان کے ہاں نہیں ہے. اکرام آصفی صاحب کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ اکرام آصفی صاحب مست ملنگ آدمی ہیں، وہ اپنی طرح کا آدمی ہے اور اپنی طرح کی شاعری کرتا ہے، بس ٹھیک ہے. آپ کو نئے لکھنے والوں میں کس کی غزل نے
چونکایا ہے یا کس کی غزل نے آپ کو ایک دم کھینچا؟ دیکھو میں چونکتا نہیں ہوں، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ کتاب کا دور نہیں رہا، صحیح، میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ کتاب میں ہی شاعر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ واہ، الگ الگ غزلیں بہت متاثر کرتی ہیں، لیکن جب ایک جگہ وہ ساری چیزیں آپ کو پڑھنے کو ملتی ہیں نا، تو ٹوٹل امپیکٹ سے پتہ چلتا ہے کہ شاعر کیسے آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا، ایک ہی بات بار بار تو نہیں کیے جا رہا، کلیشے کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ صحیح، تو یہ چیزیں جو ہے نا، کتاب کا آنا بہت ضروری ہے۔ صحیح، میں تو یوتھ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کتاب سے ہاتھ نہ کھینچیں، آپ کا فیصلہ اب بھی کتاب پر ہی ہونا ہے۔ صحیح، دیکھیے مشاعروں کی جتنی بھی ویڈیوز دیکھ لیں آپ، ہر شاعر کے پاس چند چیزیں ہوتی ہیں جو وہ ہر مشاعرے میں پڑھتا ہے، لازمی طور پر پڑھا ہے، جی، تو صرف وہی چند چیزیں پڑھ کے آپ کتاب کو کیسے مائنس کر لیں گے؟ صحیح، کوئی چیز تو ایسی ہونی چاہیے نا جہاں آپ کی پوری شاعری سامنے ہو کہ بھائی یہ شاعری ہے، اسے پڑھ کے ہم کہیں گے کہ ہاں جی اب یہ ٹھیک ہے۔ کیا بات ہے سر۔ ویسے تو پوڈ کاسٹ ہے، گفتگو کے لیے ہی اس کا اولین مقصد یہ ہے کہ ہم گفتگو کریں، لیکن آپ آئے ہیں اور آپ سے غزل نہ سنیں، آپ جتنی ضد کر لیں ہم نے سن کے جانی، تو آپ اپنا کچھ کلام ہمیں پیش کرتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے، ایک موڈ ہوتا ہے نا اچھا، غزل سنانے کا۔ میں آج آیا تھا کہ اپنے مزاج کے خلاف کچھ گفتگو، مجھے لگا تھا کہ آپ نے کچھ ایسے سوال کرنے ہیں جو مزاج کے خلاف مجھے کہنا پڑے گا، کچھ باتیں لیکن کبھی کبھی نہ کبھی تو کہنی تو پڑنی ہے نا چیزیں۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ یک طرفہ ٹریفک چلتی رہے اور ہم بیٹھے رہیں چپ کر کے، ایسا نہیں ہے۔ نہیں بالکل، ہاں یہ ہونا چاہیے اور اچھا ہے بس۔ چلے میرا خیال ہے کہ پہلی بار پہلے میں غزل کے کچھ شعر جو ہے میں پیش کر دیتا ہوں کہ میں جب بھی حرف کی حجت تمام کرنے لگا، میں جب بھی حرف کی حجت تمام کرنے لگا، سکوت پیڑ میں چھپ کر کلام کرنے لگا، کیا بات ہے، سکوت پیڑ میں چھپ کر کلام کرنے لگا، یہی تو مجھ سے غلط ہو گیا محبت میں، یہی تو مجھ سے غلط ہو گیا محبت میں، بنی نہ بات تو میں اہتمام کرنے لگا، بنی نہ بات تو میں اہتمام کرنے لگا، گریز کرتے ہوئے اس کے جی میں کیا آئی، گریز کرتے ہوئے اس کے جی میں کیا آئی، کہ ایک دن وہ میرا احترام کرنے لگا، گریز کرتے ہوئے اس کے جی میں کیا آئی، کہ ایک دن وہ میرا احترام کرنے لگا، یہاں تو قبریں ہیں قبروں کے سر نہیں ہوتے، یہاں تو قبریں ہیں قبروں کے سر نہیں ہوتے، تو اپنی تیغ کہاں بے نیام کرنے لگا، تو اپنی تیغ کہاں بے نیام کرنے لگا۔ ایک نظر ڈال کے ہم بھی نظر آنے لگ جائیں، وہ جو شرف ہو تیرے گمنام اگر نام کمانے لگ جائیں، شرف ہو شیوہ تسلیم ٹھکانے لگ جائیں، جس طرح نور سے پیدا ہے جہان اشیاء، جس طرح نور سے پیدا ہے جہان اشیاء، ایک نظر ڈال کے ہم بھی نظر آنے لگ جائیں، یہ بھی ممکن ہے کوئی روکنے والا ہی نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے یہاں مجھ کو زمانے لگ جائیں، دیکھ ہے حسن فراواں یہ بہت ممکن ہے، دیکھ ہے حسن فراواں یہ بہت ممکن ہے، میرا دل تک نہ لگے تیرے خزانے لگ جائیں، تیرے خزانے لگ جائیں، تو محبت کی غرض لمحہ موجود سے رکھ، تو محبت کی غرض لمحہ موجود سے رکھ، تیرے ذمے نہ میرے درد پرانے لگ جائیں، یہ محبت نہ کہیں رد عمل بن جائے، ہم تیرے بعد کوئی ظلم نہ ڈھانے لگ جائیں، یہ محبت نہ کہیں رد عمل بن جائے، ہم تیرے بعد کوئی ظلم نہ ڈھانے لگ جائیں، پاس ہی ڈوب رہی ہے کوئی کشتی تابش، خود نہیں بچتے اگر اس کو بچانے لگ جائے۔
یہ وہ زمین ہے جس پہ کم و بیش تمام شعراء نے لکھا، ماضی میں بھی لکھا، اور میری اپنی رائے میں نے اب تک اس زمین میں جو سب سے خوبصورت غزل پڑھی وہ آپ کی تھی، اور اس غزل پر عرصہ یہ آپ کہہ رہے ہیں لوگ ناراض ہو جائیں گے آپ سے. چلے ہو جائے. آج میں اب بھی آپ سے کافی کچھ سیکھ رہا ہوں، میں بھی رائے دیتے ہوئے گھبرا نہیں رہا بالکل بھی. نہیں، میں قائم ہوں اس رائے پہ. مجھے جو اب تک کی سب سے مضبوط، سب سے خوبصورت اور جاندار غزل لگتی ہے وہ یہ آپ کی لگتی ہے. تو خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا سیشن. سلاباز تابش صاحب کے ساتھ سکوت دہر رگوں میں اتر گیا ہوتا، اگر میں شعر نہ کہتا تو مر گیا ہوتا. یہ بات 100% درست ثابت ہوتی ہے. آپ چند لمحے اگر سلاباز تابش صاحب کے ساتھ گزارتے ہیں. امید ہے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو ہم آپ کے ساتھ اسی طرح مختلف شخصیات کے ساتھ انٹرویوز، گفتگو، باتیں آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. عذرائے سخن کو یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام پر فالو کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے. ملتے ہیں اگلی قسط میں. اللہ حافظ.